رات کو جب گاؤں کے سب چھوٹے بڑے چین کے نیند سوتے تو رام لال چوکیدار کندھے پر اپنی پرانی لاٹھی لے کر جھونپڑی سے باہر نکل آتا اور گاؤں کی اندھیری گلیوں میں پھرا کرتا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چلا اٹھتا، جاگ کے سونا۔ اس کی آواز بڑی ڈراؤنی تھی، کبھی کبھی رات کو اس کی آواز سن کر بچے ماں سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ اس کی آواز سے کسی کی نیند چاٹ ہو جاتی تو کسی کو غصہ آتا کہ ہر رات یوں ہی چیختا ہے، نہ چور ہے نہ چور کا کوئی سایہ، خواہ خواہ نیند خراب کرتا ہے۔ گاؤں کے کنارے مٹی اور بھوس کا ایک جھونپڑا تھا، یہی رام لال چوکیدار کا گھر تھا۔ گھر میں 8 سال کی ایک یتیم پوتی تھی اور بس اللہ کا نام۔ 20 سال سے گاؤں میں چوکیداری کرتا تھا، روپیہ مہینہ ملتا تھا، یہی اس کا سب کچھ تھا اور اسی میں وہ خوش تھا۔ پوتی سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب اس کی گشتی کا وقت آتا تھا تو وہ اس کو جھونپڑی میں اکیلا چھوڑ کر گشت کرنے کے لیے چلا جاتا۔ لڑکی اکیلی ڈرتی تھی، لیکن وہ اپنے فرض کو نہ بھولتا تھا۔ پانی برسے یا طوفان ہے، کیا مجال کہ رام لال گشت نہ کرے۔ کبھی کبھی لوگ اس کو سمجھایا کہ رات بھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے، 1 2 بار پھر کر دیکھ لو، لیکن رام لال جواب دیتا، مجھے تنخواہ اسی کی ملتی ہے۔ 20 سال کی مدت میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ رام لال نے گاؤں میں گشت نہ لگائی ہو۔ کڑاکے کے جاڑے میں بھی وہ بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈی ہوا میں ٹھہرا کرتا، لیکن اپنے فرض کو کبھی نہ بھولتا۔ آس پاس کے چوروں کو رام لال کے نام سے نفرت تھی، سب کے سب اس کے دشمن تھے۔ 2 3 مرتبہ 2 4 نے مل کر اس پر حملہ بھی کیا، لیکن رام لال خود طاقتور تھا۔ کوئی دیر تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، پھر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور چور اس کو مار بھی نہ سکے۔ سب اس کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتے، لیکن اس گاؤں کی طرح منہ نہ کرتے۔ گاؤں کے زمیندار رام نارائن بابو کے بڑے بیٹے رام چندر بابو ڈپٹی مجسٹریٹ ہوئے۔ رام لال کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے زمیندار کے بیٹے ڈپٹی ہو گئے ہیں۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر چلتا تھا۔ جب تھانے میں حاضری دینے کو جاتا تو دوسرے چوکیداروں سے خود کو بڑا سمجھتا، کیونکہ اس کے زمیندار کے بیٹے ڈپٹی تھے اور دوسروں کے نہیں۔ وہ نہایت ہی فخر کے ساتھ لوگوں سے کہا کرتا، ڈپٹی صاحب تو میری گود میں کھلائے ہوئے ہیں۔ دوسرے چوکیدار اس کی باتوں کو سنتے اور ایک سانس لے کر رہ جاتے۔ سب کو یقین تھا کہ رام لال ضرور دفعہ ہو جائے گا۔ ڈپٹی صاحب چھٹیوں میں گھر آئے۔ رام لال نے اپنی وردی نکالی اور پہن کر سیدھا ڈیوٹی پر پہنچا۔ ڈپٹی صاحب گھر میں تھے، رام لال باہر بیٹھا رہا۔ اس کی خوشی کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈپٹی صاحب آئیں گے، میں ان کو اس طرح سلام کروں گا، وہ مسکرا کر جواب دیں گے اور پوچھیں گے، تو کیسا ہے؟ میں کہوں گا سرکار کی کرپا ہے۔ ڈپٹی صاحب ہنس دیں گے۔ رام لال اس خیال سے ہی خوش ہو گیا جیسے اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ بڑے کی مہربانی کے ساتھ ایک ہنسی غریب کے لیے بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ رام لال انہی خیالوں میں بیٹھا رہا اور گھنٹوں گزر گئے۔ پٹواری صاحب نے کہا کہ ارے وہ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، سو گئے ہوں گے۔ رام لال بولا، جب وہ سو کر اٹھیں گے تب ہی میں جاؤں گا، آ گیا ہوں تو بغیر حاضری دیے کیسے جاؤں گا۔ پٹواری جی اپنے کاموں میں لگ گئے اور رام لال اپنے خیال میں مست بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت آیا تھا، شام ہونے کو آئی تو ڈپٹی صاحب گھر سے باہر آئے۔ رام لال نے جھک کر سلام کیا۔ ڈپٹی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک معمولی چوکیدار کے سلام کا جواب کیسے دیتے؟ وہ سمجھے کہ شاید کچھ انعام مانگنے آیا ہے۔ رام لال کھڑا ہی رہا کہ شاید اب وہ کچھ بولیں گے، لیکن ڈپٹی صاحب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ رام لال اس امید میں بیٹھا رہا کہ اب ان کی بات ختم ہوگی اور ڈپٹی صاحب میری طرف دیکھیں گے اور باتیں کریں گے۔ ڈپٹی صاحب دوسروں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن رام لال خوشی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈپٹی صاحب اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان کے رشتہ دار چلے گئے تو ڈپٹی صاحب اٹھے اور باہر آئے۔ رام لال پھر جھک کر سلام کیا۔ اب ڈپٹی صاحب کھڑے ہو گئے اور رام لال ان کے ہونٹ کو دیکھنے لگے کہ اب ہلیں گے۔ ڈپٹی صاحب نے بڑے سوکھے طور سے کہا کہ کیا مانگتا ہے؟ رام لال کا دل بڑھ گیا اور خوش ہو کر بولا، حضور حاضری دینے آئے تھے۔ ڈپٹی صاحب بولے، دیکھ لیا تم زندہ ہو، جاؤ اب۔ رام لال سلام کر کے سر جھکائے واپس چلا آیا۔ اس کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کے دل میں چھری گھونپ دی ہو۔ اس کو وہ وقت یاد آیا جب رام لال چندر بابو اس سے کہا کرتے تھے، رام لال طوطا کا بچہ لا دو، اور کہتے تھے جب ہم ڈپٹی ہوں گے تو تم کو اپنا چپڑاسی بنائیں گے۔ اس کی آنکھیں ٹپٹپا آئیں۔ اس کے دل میں اس کے سوا اور کوئی آرزو نہ تھی کہ ڈپٹی صاحب اس سے مسکرا کر ایک جملہ کہہ دیں، لیکن وہ یہ سمجھا کہ اس میں میری ہی کوئی خطا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی نے شکایت کر دی ہے
کہ رام لال گشت نہیں کرتا، اسی وجہ سے ڈپٹی صاحب خفا ہو گئے ہیں۔ رات ہوئی، سب سو گئے، رام لال اپنے گھر سے لاٹھی لے کر نکلا اور گشت لگانے چلا گیا۔ اس کی اکلوتی پوتی کی طبیعت خراب تھی، رام لال دن بھر غائب رہا۔ وہ بھوک سے روتی رہی تھی، مگر رام لال اس کی بیماری کا خیال نہ ہوا۔ گھر سے نکل پڑا، گاؤں میں پہنچ کر ایک بار کڑک کر اس نے زور سے آواز دی، جاگ کے سونا، اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر پھر آواز دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس طرح آواز دیتا گاؤں کا گشت لگا کر واپس آیا۔ 1 گھنٹے بعد پھر نکل کھڑا ہوا اور سارے گاؤں کا چکر کاٹ کر واپس آیا، اور اس طرح رات بھر چکر لگاتا رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب ڈپٹی صاحب ضرور خوش ہو جائیں گے، اگر کسی نے شکایت کر دی ہوگی تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے دل خوش کرنے والے خیالوں میں مگن ہو کر سو رہا۔ صبح ہوئی، اٹھا، منہ دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ ذمہ دار کا پیادہ آیا اور بولا، تمہیں ڈپٹی صاحب بلاتے ہیں۔ رام لال خوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ آخر ڈپٹی صاحب نے بلایا۔ رات کو پہرا دیا ہے، اس سے وہ خوش ہو گئے ہوں گے، ضرور کسی نے شکایت کی تھی اس لیے رائن تھے۔ رام لال جھونپڑی کے اندر گیا اور اپنی پھٹی ہوئی پگڑی سر میں لپیٹ لی، ہاتھ میں لاٹھی لے کر پیادے کے ساتھ چل پڑا۔ زمیندار کے بنگلے پر آیا تو ڈپٹی صاحب سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رام لال نے باری باری صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ ڈپٹی صاحب نے دیکھتے ہی گرج کر کہا، تم بوڑھے ہو گئے ہو مگر بالکل گدے ہو، رات بھر کاہے کو چلاتے پھرتے ہو، کوئی ڈاکے والا تھوڑا ہی بیٹھا ہے۔ رام لال بولا، سرکار ہم تو روز پہرا دیتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب نے ڈانٹ کر کہا، ہاں پہرا دیتا ہے، پاگل کہیں کا، رات کو سونے نہیں دیتا، خبردار جو آج سے آواز سنی، گھر میں سویا کیوں نہیں کرتا۔ رام لال سر جھکائے گھر چلا آیا، اس کا دل بہت اداس تھا، پھر بھی اپنے کاموں میں لگا رہا۔ غریب کو کام سے کب چھٹی ہوتی ہے۔ اس رات رام لال نے گاؤں میں گھومنا بند کر، کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ 2-4 دنوں کے اندر ہی ڈپٹی صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی۔ صبح کو رام لال اٹھا تو اس کو معلوم ہوا کہ زمیندار کا پیادہ آیا اور بولا ہے، ڈپٹی صاحب بلا رہے ہیں۔ رام لال اس کے ساتھ چلا گیا، ڈر رہا تھا اور غریب ڈرتا کیسے نہیں۔ اب ڈپٹی کو یہ تھوڑا ہی یاد رہے گا کہ انہوں نے پہرا دینے کو منع کر دیا تھا۔ اسی خیال میں الجھا ہوا رام لال بنگلہ پہنچا۔ ڈپٹی صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ دیکھتے ہی غریب پر جھپٹ پڑے اور جتنی گالیاں دے سکتے تھے دیں۔ 2-4 تھپڑ بھی بوڑھے رام لال کی قسمت میں لکھے ہوئے مل گئے تھے۔ تھانے دار آیا، چوری کی رپورٹ لکھائی گئی اور وہ چلا گیا۔ ڈپٹی صاحب رام لال کی جتنی شکایتیں کر سکتے تھے ختم کر دیں۔ نتیجہ اور تو کچھ نہ نکلا، رام لال کی نوکری جاتی رہی اور اس کے بعد چوری روز کی بات ہوئی۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، اب نہ رام لال اور نہ ڈپٹی صاحب، مگر اس کہانی کو لوگ اب بھی دہراتے ہیں۔